السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک سوال ہمارے معاشرے میں جو بڑا عام سا کیا جاتا ہے، کسی نے کہیں پہ کوئی رشتہ طے کرنا ہو یا کوئی پراپرٹی خریدنی ہو، کوئی کاروبار شروع کرنا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو عام طور پہ کہا جاتا ہے جی استخارہ کیجئے، یا پھر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو وہ آپ استخارہ کر دیں گے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دین ایک مکمل دین ہے، اس میں ہر طرح کا معاملہ، ہر طرح کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، اور یہ استخارے والا جو معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تاکید کیا کرتے تھے۔ آئیے ذرا حدیث کے مطابق اس کا مسنون طریقہ، اس کی دعا اور اس سے متعلقہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1162، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح سے تلقین کرتے تھے کہ جیسے آپ ہمیں کوئی قرآن مجید کی کوئی صورت سکھا رہے ہیں، یعنی آپ اس طرح سے ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ۔ اب یہ آگے استخارے کا طریقہ کہ ہم نے کرنا کیسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے، کسی بھی کام کا، تو اسے چاہیے کہ فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، کہ فرض نمازوں کے علاوہ جب وہ انسان 2 رکعت پڑھے، یعنی نفلی، جسے ہم اپنے لفظوں میں 2 نفل برائے حاجت کہہ سکتے ہیں، کہ وہ پڑھے۔ اور فرمایا کہ ثم لیقل، پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ کہے۔ یہ آگے جو دعا میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اور جس کا ساتھ میں آپ کو ترجمہ بھی بتانے لگا ہوں، اچھا اس سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب آپ بھی دعا کرتے تھے یا آپ اپنے اصحاب کو کوئی دعا کرنے کا طریقہ بتاتے تھے، تو آپ یہی کہتے تھے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جائے، اس کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے گا وہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو اسی طرح جب ہم نے استخارہ کرنا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، جو کہ خالصتاً نفل نماز ہوگی، فرض نماز نہیں، نفل نماز ہے، اس کے بعد ہم نے بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح والے جملے، مثال کے طور پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، اس طرح کے جو بھی جملے جن میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، ہم وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں گے، وہ ہم حسب توفیق پڑھیں گے، کوئی 1 مرتبہ پڑھنا چاہے، کوئی 3 مرتبہ پڑھنا چاہے، کوئی 5 7، جتنا اس کے لیے میسر ہو۔ اس کے بعد یہ والی دعا پڑھے، میں اس دعا کو دہرا بھی دیتا ہوں اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ گوگل پہ لکھیں گے تو انشاءاللہ بآسانی یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھو، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم سے، واستقدرک بقدرتک، اور میں تیری قدرت سے ہی مدد مانگتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور تیرے عظیم فضل سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، وتعلم ولا اعلم، اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، اور تو غیب کا سب سے بڑا جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ تو جانتا ہے اگر یہ معاملہ بہتر ہے، ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ والا معاملہ میرے دین کے مسئلے میں، میری معیشت کے حوالے سے اور میرے اچھے انجام کے بارے میں، ایک یہ الفاظ ہیں وعاقبت امری، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے یا یہ الفاظ کہے تھے، او قال فی عاجل امری و آجلہ، کہ اگر یہ کام جلدی ہو جانا اور دیر پا ہونا میرے حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے دین کے معاملے میں، میری معیشت کے معاملے میں، میرے اچھے انجام کے حوالے سے یہ کام اگر میرے حق میں بہتر ہے تو فقدرہ لی، تو اس کام کو میرے مقدر میں کر دے، ویسرہ لی، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، پھر اس کام میں میرے لیے برکت رکھ دے، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد اگلے جملے اگلے الفاظ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے، یہ امر میرے لیے شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر یہ معاملہ میرے دین کے معاملے میں، میری معیشت کے مسئلے میں، یا پھر میرے اچھے انجام کے حوالے سے یہ برا ہے، تو فرمایا کہ انسان کہے کہ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، تو اے اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، پھر جیسے بھی ہو جہاں سے بھی ہو خیر کو میرا مقدر کر دے، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، پھر میرے ساتھ راضی ہو جا۔ تو یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پہ راوی کہتے ہیں کہ ثم، یعنی کہ پھر انسان جو ہے وہ اپنی حاجت کا وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ، انسان اپنی حاجت کا نام رکھے، یعنی کہ جہاں پہ ہم اَنَّ هَذَا الْأَمْرَ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یا تو اگر ہم آسانی سے اس کا عربی میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں، عربی میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ذہن میں رکھ کے اَنَّ هَذَا الْأَمْرَ کے اوپر انسان فوکس کرے تو اسی طرح سے جو ہے وہ پڑھ لے۔ اب یہ اتنی سی حدیث ہے، اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو کوئی خواب آئے گا یا پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس ترجمے سے جو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ انسان اپنا مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے کہ اللہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے تو یہ اس کو آسان کر دے، اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ کام مجھ سے دور کر دے۔ تو یعنی اب انسان اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، اب اگر وہ کام جس کے لیے انسان نے استخارہ کیا اس کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ کام ہو جائے گا، اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ سمپل سا استخارے کا طریقہ ہے۔ باقی جو آپ سے کہے کہ جی آپ کی ماں کا کیا نام ہے، آپ کی بہن کا کیا نام ہے، آپ کے والد کا کیا نام ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ فراڈ ہے، وہ دھوکہ ہے، اس کے جھانسے میں نہ آئیں، وہ پیسے بٹورنے کے لیے یا پھر جو ہے وہ شرکیہ اعمال کرتے ہیں، غلط طریقے، ناجائز طریقے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ایسے وہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اکساتے ہیں، تو خدا را ان کے چنگل میں نہ پھنسیے۔ جس کو کوئی ضرورت ہے، جس کو کوئی حاجت ہے، وہ خود کرے، وہ خود اپنا استخارہ کرے۔ اور اگر وہ والد ہے اپنی اولاد کے بارے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ والد خود استخارہ کرے۔ انسان اپنی کہیں پہ جاب کرنا چاہتا ہے یا اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ انسان خود استخارہ کرے۔ یہ انسان کے خود کے کرنے کا کام ہے، نہ کہ کسی قاری صاحب کا، کسی مولانا صاحب کا یا کسی پیر صاحب کا۔ یہ کسی کے کرنے کا کام نہیں، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی ہی تلقین کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔